الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کا ایک اور رسالہ جاری کیا ہے. اس رسالے کا نام ہے استنجا کا طریقہ. اس میں درود پاک کی فضیلت جو الجامع الصغیر للسیوطی صفحہ 280 حدیث نمبر 4580 کے حوالے سے نقل کی گئی ہے وہ سماعت فرمائیے. سرکاری نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے توبہ کی روایات اور حکایات. اس کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر تنبیہ الغافلین کے حوالے سے ایک ایمان افروز حکایت نقل کی گئی ہے. توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنا نصیب ہوگا. جو میرے اسلام میں موجود ہیں یہ بھی توجہ فرمائیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی خوب توجہ کے ساتھ سنیں. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن شہر کوفہ کے مضافات یعنی اطراف سے گزر رہے تھے تو آپ کا گزر فاسقین کے ایک گروہ پر ہوا. یہ لوگ شراب پی رہے تھے. زازان نامی ایک گویہ ایک گلوکار ڈھول پر ہاتھ مار مار کر انتہائی خوبصورت آواز میں گا رہا تھا. فقی امت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زازان کی آواز سنی تو کہا کتنی خوبصورت آواز ہے، کاش کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت میں استعمال ہوتی. فقی امت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سر پر چادر ڈال کر وہاں سے روانہ ہوگا. زازان نے جب آپ کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. پوچھا کیا فرما رہے تھے؟ بتایا گیا کہ فرما رہے تھے کتنی میٹھی آواز ہے، کاش قرات قرآن کے لیے ہوتی. یہ بات سنتے ہی زازان کے دل پر رعب طاری ہو گیا اور بربط وہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو تھا وہ اس نے زمین پر دے مارا اور توڑ دیا. کھڑا ہوا اور جلدی سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہو گیا.
اپنی گردن میں رومال ڈالا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رونے لگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سینے سے لگایا اور آپ بھی رونے لگے۔ پھر فرمایا میں ایسے شخص کو کیوں نہ محبوب سمجھوں، اچھا سمجھوں، جسے اللہ تعالی نے محبوب بنا لیا ہو۔ زازان نے گناہوں سے توبہ کی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اختیار کی، قرآن کریم اور دیگر علوم سیکھے، حتیٰ کہ سیدنا زازان رضی اللہ تعالی عنہ علم میں امام بن گئے۔ اور حضرت ابن مسعود کی کئی روایات حضرت زازان سے مروی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں میں ایک بار پھر حاضری ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل خوش آوازی قرآن کی زینت ہے، اس عنوان سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ زازان نامی شخص نے گانے باجے سے توبہ کی اور دین کے علوم سیکھے، قرآن پاک سیکھا اور اپنی اچھی آواز کا صحیح استعمال شروع کر دیا۔ یاد رکھیے کہ اچھی آواز بھی یہ بھی نعمت الہی ہے، اور بروز قیامت ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی کہ اس کا استعمال کیا کیا۔ تو وہ نادان جو اپنی آواز کو الٹے سیدھے گانے گا کر استعمال کرتے ہیں، کہیں انہیں بروز قیامت پچھتانا نہ پڑے کہ کاش میں اپنی اچھی آواز کا استعمال کرتا اور نعت رسول پڑھتا، کاش اس اچھی آواز کے ذریعے حمد الہی پڑھتا، مناجات کرتا، اولیاء کی منقبتیں پڑھتا، نیکی کی دعوت دیتا۔ اس اچھی آواز کے ذریعے میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتا، مگر اس وقت کا پچھتانا ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی آواز سے، خوش آوازی سے تلاوت قرآن کرنا، یہ ہے شعار مسلمین۔ شعار کیا ہوتا ہے؟ علامت، یعنی ایک مسلمان کی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی اچھی آواز کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ گانا بجانا، ناچنا کودنا اور مختلف گانے کے آلات بجانا، یہ ہے غیر مسلموں کا انداز۔ اور مسلمان کا شعار کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنی اچھی آواز کے ذریعے قرآن کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ خوش آوازی سے تلاوت قرآن سن کر ہمارے آقا خوش ہوتے تھے۔ خوش آوازی سے قرآن سن کر امہات المؤمنین خوش ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام جمع ہو کر خوش الحانی سے تلاوت کرتے اور سنتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن صوت یعنی اچھی آواز کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ان کی آواز کیسی تھی؟ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت اچھی آواز عطا فرمائی تھی۔ ان کی آواز کیسی تھی؟ اور ہمارے آقا
جو تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسی آواز عطا فرمائی تھی، یہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اور خوش آوازی کے بارے میں چند احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1338۔ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ایک رات نماز عشاء کے بعد باہر گئی، واپس آئی تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں تھی؟ عرض کی میں آپ کے ایک صحابی کی تلاوت سن رہی تھی، میں نے اس کی مثل اچھی آواز اور قرات کسی شخص سے نہیں سنی۔ فرماتی ہیں پس حضور پر نور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی میرے ساتھ چل پڑے، کیا کرنے کے لیے؟ تلاوت سننے کے لیے، حتیٰ کہ آپ نے اس شخص کی قرات سنی جو تلاوت کر رہا تھا۔ پھر ام المؤمنین فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عائشہ یہ سالم مولا ابی حذیفہ ہے، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ تعالی کو حمد ہے جس نے اس جیسے شخص کو میری امت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 312۔ حضرت سعید بن ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے، آپ تلاوت کر رہے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن سننے کے لیے، تلاوت سننے کے لیے ٹھہر گئے اور اپنے قدموں پر کھڑے کھڑے سنتے رہے تو چلے گئے۔ صبح جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو موسیٰ آج رات ہم تمہارے گھر سے گزرے اور ہمارے ساتھ عائشہ بھی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، تم اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، ہم رک گئے اور تمہارا قرآن سنتے رہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اگر مجھے آپ کی موجودگی کا علم ہو جاتا تو میں آپ کی خاطر مزید ذوق و شوق سے بنا سوار کر تلاوت کرتا کہ میرے آقا تلاوت سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن قیس، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے، کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی سے حصہ عطا کیا گیا ہے۔ بریدہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کیا میں اس بات کی اس کو خبر دے دوں کہ آپ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، اسے ضرور یہ خوشخبری سنا دو۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے انہیں جا کر یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے فرمایا یقیناً آپ ہمارے دوست ہیں کہ آپ نے ہمیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی خبر دی۔ یہ مسند احمد جلد 9 صفحہ 10 پر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ حسین آواز والے تھے اور آپ کی حسین
اور ترنم اور سریلی آواز تھی، یہاں تک کہ بخاری شریف حدیث نمبر 5048 میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، بے شک داؤد علیہ السلام کی مزامیر یعنی نغموں میں سے ایک مزمار یعنی نغمہ دیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ طبقات کبریٰ میں ہے، جلد 3 صفحہ 76۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک رات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے نوافل کے قیام میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مقدسہ رضی اللہ تعالی عنہن نے سن لی۔ وَكَانَ حُلُوُّ الصَّوْتِ، اور وہ میٹھی آواز والے تھے۔ تو امہات المؤمنین کھڑی ہو گئیں، تلاوت سنتی رہیں۔ جب صبح ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین تمہاری قرات سن رہی تھی۔ تو فرمایا اگر میں جان لیتا ان کی خاطر مزید ترتیل و عمدگی سے پڑھتا اور ان کے ذوق کی قدر کرتا۔ صحابہ کرام جب جمع ہوتے تھے تلاوت سنتے تھے اور سناتے تھے، اور ہم جمع ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تیری میری غیبت، چغلی، فخر، جھوٹ، نہ جانے کیا کیا، سیاست، موسم پر تبصرے، کھیلوں پر تبصرے، یہ بلا ضرورت بولتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ میں توفیق دے کہ دیکھیں سورہ اخلاص کتنے مختصر وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب جمع ہوتے تھے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ قرآن سنتے تھے اور سناتے تھے۔ چنانچہ مسند ابی یعلا جلد 4 صفحہ 144 حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں صحابہ کرام جمع ہوئے، انہوں نے ان کو قرآن سنانا شروع کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ ابو موسیٰ پر تعجب نہیں کرتے؟ وہ گھر میں بیٹھا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ فرمایا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ مجھے ان کے قریب کہیں ایسی جگہ بٹھاؤ جہاں مجھے ان میں سے کوئی شخص دیکھ نہ سکے؟ عرض کی ضرور۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقام پر بٹھایا کہ آپ کو کوئی شخص بھی نہ دیکھ سکا۔ پھر آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قرات سماعت فرمائی اور ارشاد فرمایا بے شک ابو موسیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کے مزامیر میں سے کسی مزمار پر قرآن پڑھتا ہے۔ مزمار کیا ہے آپ یہ بھی سمال فرما لیجئے، اس روایت میں مزمار کا ذکر آیا۔ مزمار کی جمع ہے مزامیر، لغوی معنی اس کے بانسری۔ بانسری کی آواز میں ایک کشش ہے، ایک اٹریکشن ہے، اور خوش آوازی میں بھی کشش ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حسین آواز کو مزامیر داؤد سے تشبیہ دی گئی۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی علی رحمۃ اللہ الغنی فتح الباری جلد 10 صفحہ 113 پر فرماتے ہیں مزمار ایک ساز ہے، ایک میوزک ہے۔ اس حدیث میں مزمار سے مراد صوت حسن یعنی اچھی آواز ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ خوش آوازی اور میٹھی نغمگی کی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو بانسری کی آواز کے مشابہ فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صحابہ کرام کا کتاب اللہ کی تلاوت سننے کا ذوق کیسا تھا؟ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ الاستیعاب جلد 2 صفحہ 395، حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے زمانہ جاہلیت پایا ہے، لیکن میں نے کسی سب سارنگی اور بانسری کی آواز ابو موسیٰ اشعری کی آواز سے زیادہ حسین نہیں سنی۔ اگر وہ کبھی نماز فجر پڑھاتے تو ہم ان کی خوش آوازی کی وجہ سے یہ خواہش کرتے۔ کیا خواہش کرتے؟ کاش وہ سورہ بقرہ پڑھتے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے۔ پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، دوسری کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ یہ کتنی طویل ہے، کتنی آیات ہیں پتہ ہے آپ کو؟ سورہ بقرہ میں ہیں 286 آیات ہیں، اور یہ پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے میں ختم ہوتی ہے، تقریباً 2.5 پارے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ذوق دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کرتے، امامت کرتے نماز فجر میں، تو ہم حسرت کرتے کاش یہ سورہ بقرہ پڑھتے، 2.5 پارے پڑھتے یہ۔ تو یہاں تو چند آیات امام صاحب وہ زیادہ پڑھ دیں، اپنی حالت خراب ہو جاتی، اور بس انتظار ہے کہ کب اللہ اکبر کہیں اور ہم رکوع میں جائیں۔ اللہ ہمیں ذوق قرآن نصیب فرما دے، تلاوت قرآن سننے کا ذوق نصیب فرما دے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی میٹھی آواز نصیب فرمائی، عطا فرمائی، کہ اسی میٹھی آواز کا اچھا استعمال کر کے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں منظور نظر ہو گئے۔ صحابہ کرام آ کر ان سے تلاوتیں سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت ہی میٹھی تھی، ان کا معجزہ ان کی آواز تھی، اور اپنی آواز میں زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے۔ آئیے سنیے ان کی تلاوت کا کیا انداز ہوتا تھا اور کیا کیفیات مرتب ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جیسی حسین آواز بخشی تھی، ایسی آواز اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی۔ جب آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے، زبور وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، جب آپ تلاوت کرتے زبور شریف کی تو آپ کی میٹھی آواز کو وحشی جانور بھی کان لگا کر سنتے، اور وہ مسرور ہو جاتے، کھو جاتے، اس طرح کہ اگر کوئی ان کو آ کر ان کے گردن سے پکڑ بھی لے تو بھاگتے نہیں، اس قدر وہ مست و محو ہو جاتے تھے۔ جب آپ زبور شریف پڑھتے یوں محسوس ہوتا گویا آپ بانسری میں پھونک رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کے حلق مبارک میں، آپ کے گلے میں 70 مزامیر یعنی اچھے لہجے اور نغمے رکھے تھے، ایسی آپ کی آواز کا حسن تھا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو جو حسن صوت آواز، حسن یعنی اچھی آواز عطا کی، ایسی کسی کو نہیں ملی۔ جب آپ تلاوت کرتے زبور شریف کی تو چرند پرند، اڑنے والے اور چرنے والے جانور جو ہیں آپ کے گرد بیٹھ جاتے، بھوک اور پیاس کا انہیں احساس نہ رہتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتے، تو بیٹھے رہتے تھے۔ جب آپ قرات کرتے حضرت داؤد علیہ السلام تو بہتے ہوئے دریا تھم جایا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تو آپ کی حسین آواز کی تلاوت سن کر بخار والا شخص تندرست ہو جایا کرتا تھا، بچے والی عورت اپنے بچے کو بھول جاتی تھی، جنگلی جانور
وہ متوجہ ہو کر تلاوت سنتے. اور یہ بھی کہا گیا کہ پرندے درندے انسان اس کے ساتھ ساتھ جنات بھی آپ کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. اور سبحان اللہ، بروز قیامت بھی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے جنت میں اہل جنت کو زبور شریف کی تلاوت سنائیں گے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جنت کے سب سے بلند تخت پر کھڑے ہو کر اپنی اس آواز کے ساتھ جو رب تعالی نے انہیں عطا فرمائی ہے، با آواز بلند ود فرمائیں گے. کیا؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خوش آوازی کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی بھی چاہیے اور سننی بھی چاہیے. اس سے ذوق بڑھتا ہے، خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت امام نووی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، جان لیجئے بے شک سلف صالحین، وہ ہمارے بزرگ، وہ نیک ہستیاں اصحاب کرام سے سریلی اور حسین آواز میں تلاوت قرآن طلب فرماتے تھے. قاری اچھی آواز میں قرآن پڑھیں اور سنیں، یہ ایسا عمل ہے جس کے مستحب ہونے پر اتفاق ہے، یہ ثواب کا کام ہے. اور یہ اخیار یعنی پسندیدہ سلیکٹڈ عبادت گزار اور اللہ تعالی کے نیک بندوں کی عادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. عمدۃ القاری جلد 20 صفحہ 41 امام طحاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین الحان یعنی لہجوں کے ساتھ قرآن کریم سنتے تھے. تو اللہ نصیب فرمائے مدنی چینل پر الحمدللہ کیسے کیسے خوش الحان قاری آتے ہیں، ان کی تلاوت سنیں. ماشاءاللہ کتنے قاریوں کی آوازوں میں آڈیو کیسٹ اور وی سی ڈیز وغیرہ ملتی ہیں، وہ سنیں اور اپنے ذوق ایمان کو ترقی دیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. گانے سننے سے کیا ملے گا؟ گانے سننے سے یہ ہوگا کہ دل میں منافقت پیدا ہوگی. گانے سننے سے یہ ہوگا کہ یہ گانا یہ شراب کا سا نشہ رکھتا ہے، یہ گانا شیطان کو راضی کرتا ہے. اور تلاوت سنیں گے انشاءاللہ دل صاف ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی یاد آئے گی. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن صوت یعنی اچھی آواز عطا فرمائی، مگر یاد رکھیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جیسا نہ کوئی خوش شکل نہ کوئی خوش آواز. جی ہاں، چنانچہ سبل الہدا میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کو رب ذو العطا نے حسین چہرہ اور حسین آواز عطا فرمائی. یہ جتنے بھی نبی آئے سارے حسین تھے، جتنے بھی نبی آئے سب کی آوازیں بہت اچھی تھیں. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا، اور تمہارے نبی ان سب سے بڑھ کر حسین اور سب سے بڑھ کر خوش آواز تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبی حسین، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان حسینوں میں سب سے بڑھ کر حسین. اور سارے نبی اچھی آواز والے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے اچھی آواز والے.
چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 7546 حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، پس میں نے آپ کی آواز سے زیادہ حسین آواز کسی کی نہیں سنی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ آواز سنا دے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذیذ سریلی آواز والے تھے، اور جنت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنتیوں کو سورہ یاسین سنائیں گے۔ اللہ اپنے کرم سے جنت نصیب فرما دے، نیکوں کی زیارت ہوگی، اولیاء کا قرب ملے گا، شہداء کا قرب ملے گا، صدیقین کا قرب ملے گا، انبیاء کا قرب ملے گا، اور سید انبیاء کا قرب ملے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حسین آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد سنیں گے۔ سبحان اللہ، حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسین آواز میں زبور شریف کی تلاوت سنیں گے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری آواز میں سورہ یاسین سنیں گے۔ جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، جنت آقا کا پڑوسی بن جائے مدکار الہی، بہر رضا قطب مدینہ، بہر رضا قطب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، آمین آمین۔ جنت میں جائیں گے تو یہ تلاوتیں سنیں گے نا، جنت میں جائیں گے تو یہ حسین آواز سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب خوش آوازی کے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی سماعت فرمائی۔ چنانچہ مسند احمد جلد 6 صفحہ 404 اور 448، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، آراستہ کرو، زینت دو۔ مقدمہ تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ 57، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جودوا القرآن وزینوہ بِأَحْسَنِ الْأَصْوَاتِ، قرآن حکیم کو تجوید سے پڑھو اور اس سے اچھی آوازوں سے مزین کرو۔ سنن دارمی جلد 2 صفحہ 565، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، قرآن کو اپنی آوازوں سے حسین بناؤ، بے شک اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو زیادہ کرتی ہے۔ مسند ابن الجعد حدیث نمبر 3456، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان حسن الصوت تزیین للقرآن، بے شک حسین آواز قرآن مجید کی زینت ہے۔
سبحان اللہ. حضرت امام ابن سعد حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں ایک ایسا شخص تھا جسے اللہ سبحانہ نے قرآن پڑھنے میں سریلی آواز عطا فرمائی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بلاتے، مجھ سے قرآن سنتے اور فرماتے میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، پڑھ. بے شک میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا اچھی آواز قرآن کی زینت ہے. یہ طبقات القبرا میں ہے. فرمان مصطفیٰ یہ ہے الاحادیث المختارۃ، جلد 7 صفحہ 88. بے شک ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور خوش آوازی ہے. اس حدیث کی شرح میں حضرت ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری مرقاۃ شرح مشکات جلد 4 صفحہ 699 پر لکھتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوشاک اور زیور حسینوں کے حسن کو زیادہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اچھی آواز قرآن کے حسن کو زیادہ کرتی ہے. اور یہ عام مشاہدہ ہے. غور کیجئے، کھانا خوشبودار ہے، لذیذ ہے، لیکن اگر اچھے برتنوں میں پیش کیا جائے اس کا حسن اور اس کی کشش اور بڑھ جاتی ہے. تو کلام الہی میں پہلے ہی حلاوت ہے، مٹھاس ہے، شیرینی ہے، اور اگر اسے کوئی تجوید کے ساتھ پڑھے، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھے، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھے، بے تکلف پڑھے، تو سبحان اللہ اس کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، دلکشی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے کلام کو صحیح تلفظ سے پڑھا جائے اور آواز حسین ہو، اچھی آواز ہو. آواز کا اتار چڑھاؤ کیسا ہو، وہ جیسا مضمون بیان کیا جا رہا ہے، جو قرآن پاک کی آیات پڑھی جا رہی ہیں ان کے مفہوم کے مطابق آواز کا اتار اور چڑھاؤ ہو. مثلا رحمت کی آیتیں آئیں تو پڑھنے والی کی آواز میں خوشی اور رحمت کی کیفیت موجزن ہو، ظاہر ہو کہ رحمت کی آیتیں آئی ہیں. اور اگر وعید و عتاب کی پکڑ کی اللہ تبارک و تعالی کی گرفت کی آیتیں آئیں تو پڑھنے والے پر ہیبت طاری ہو جائے اور آواز میں غم اور درد نظر آئے، محسوس ہو. حدیث پاک میں ارشاد ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7544. اللہ تعالی نے کسی چیز کی طرف اتنی توجہ نہیں فرمائی جتنا خوش آوازی سے با آواز بلند قرآن پڑھنے والے نبی کی طرف فرمائی. اور شرح السنہ جلد 3 صفحہ 267 میں ہے، امام بغوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں بعض روایت میں یہ فضیلت ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھتا ہے. شرح السنہ جلد 3 صفحہ 267. امام بغوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں بعض روایات میں یہ فضیلت، کون سی فضیلت؟ کہ با آواز بلند قرآن پڑھنے والے کی طرف اللہ تبارک و تعالی توجہ فرماتا ہے. یہ فضیلت ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھے. مسند احمد جلد 9 صفحہ 247 اور 249. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی کی توجہ خوش آواز قاری کی طرف، قاری یعنی قرات کرنے والا، اس سے زیادہ ہوتی ہے جتنا گانے والی لونڈی کے مالک کی لونڈی کی طرف. ہمیں علماء نے سمجھایا کہ اللہ تعالی حسین آواز سے تلاوت کرنے والے شخص پر بہت خوش ہوتا ہے. اس حدیث کے تحت بزرگوں نے فرمایا، ہمارے اسلاف نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اسے اجر جزیل عطا فرماتا ہے. اور امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاری کو، تلاوت کرنے والے کو ابھارا جا رہا ہے
کہ وہ تا حد امکان قرات کو ترتیل اور تحسین صوت کا پورا پورا حق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب اللہ کی تلاوت کریں۔ اکثر مسلمان قرآن پاک پڑھتے نہیں، نماز پڑھنے والے شاید 5% ہیں، اور ان میں صحیح قرآن پڑھنے والے تو اور بھی کم ہیں، اور صحیح پڑھنے والوں میں حسن صوت کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے والے تو اور بھی کم ہو جائیں گے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے کام بڑی مہارت کے ساتھ کرتے ہیں، بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں، چاہے لین دین ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے پوشاک ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے مکان ہو، چاہے وہ بستر ہو، چاہے لحاف ہو، چاہے چادر ہو، جو بھی ہو، اچھی سے اچھی کی تلاش میں۔ اور قرآن پاک اول تو پڑھنا نصیب نہیں، اور پڑھا تو بس پتہ نہیں کیا پڑھا، مخارج تک درست نہیں ہوتے، ادائیگی تک درست نہیں ہوتی۔ قرآن عربی میں نازل ہوا تو عربی میں پڑھنا ہوتا ہے، یہ خوش آوازی کے فضائل جبھی تو ملیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن پاک اچھی آواز سے پڑھیں، اچھی آواز والے قاریوں کی قرات سنیں، اور اخلاص کے لیے، اخلاص کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھیں اور سنیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو بھی فضائل ارشاد ہوئے سب نصیب ہوں گے۔ اور دیکھیں قرآن نے بھی ہمیں یہی کہا کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ آئیے سنیے کیا ارشاد ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ مزمل آیت نمبر 4 کا جز ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ صدر الافاضل تفسیر خزائن العرفان میں اس کے تحت فرماتے ہیں، رعایت وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ اور حروف کو مخارج کے ساتھ تابع امکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے۔ اب دیکھیے یہ صحیح قرآن پڑھنا تو نماز میں فرض ہے۔ رعایت وقوف، یہ وقوف کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نے بہت سارے ایسے ہوں گے میرے مدنی چینل کے ناظرین یا حاضرین کہ انہیں پہلی بار سنا ہوگا، وقوف بھی کوئی لفظ ہے، کوئی چیز ہے، اور مخارج کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ مخارج کیا ہوتے ہیں یہ معلوم نہیں، تو پھر ادا کیسے کرتے ہوں گے، پڑھتے کیسے ہوں گے؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ آئیے دعوت اسلامی میں آ جائیے، آپ سے کوئی چندہ ماہانہ نہیں لیا جائے گا، فارم نہیں بھروایا جائے گا۔ آئیے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کیجیے، قرآن پاک پڑھیے، سیکھیے، اگر سیکھے ہوئے تو سکھائیے، آپ درست پڑھتے اوروں کا تو قرآن پاک درست کروائیے۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغات اسلامی بہنوں کے لیے، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں، فی سبیل اللہ، فری آف کاسٹ، کوئی پیسے نہیں لیتے۔ الحمدللہ مدنی منوں کو بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، بچیوں کو بچیاں پڑھاتی ہیں، اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اور منوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات چل رہے ہیں، اس میں کم و بیش 72,000 مدنی منع اور مدنی منیہ زیر تعلیم، انہیں فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتی ہے۔ آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کا اس میں ساتھ دیجیے۔ کس طرح ساتھ دیں؟ خود پڑھ لیں بھائی، یہ بھی ساتھ دینے کا ایک انداز ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں، اور اگر آپ سیکھے ہوئے تو سکھائیے اور مسلمانوں کو سکھائیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، یہ بھی قرآن پاک کی تعلیمات عام کرنے کے لیے آپ کا دعوت اسلامی کے لیے ساتھ ہوگا۔ اپنی بچیوں کو قرآن پاک سکھائیے، اور خود بھی قرآن پاک اچھی آواز کے ساتھ پڑھیے۔ اگر قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو کیا کیا نقص واقع ہوتے ہیں، کیا نقصان ہو جاتا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے کسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب فرمائے۔ غیبت کی تباہ کاریاں، میرے شیخ طریقت کی فیضان سنت کا ایک باب ہے جلد 2 کا، اس کے صفحہ 247 پر ایک بہار ہے، آئیے وہ آپ کو خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ الحمدللہ بر اعظم افریقہ کے ایک ملک ہے زیمبیا، اس کا کیپٹل ہے لوساکا۔ اس کی کم والا جیل میں
دو بھائی غیر قانونی کام کے الزام میں قید ہوئے. اسلامی بھائی وہاں ملاقات کرتے، کھانے کے سامان کے ساتھ مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی پیش کرتے. یہ رسائل جو کہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ سے بھرپور تھی، یہ پڑھ پڑھ کر الحمدللہ مدنی انقلاب برپا ہوا. 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ انہوں نے تہجد کی پابندی بھی شروع کر دی. مدنی انعامات اپنے اوپر نافذ کیے، فیضان سنت کا درس شروع کیا. درس کے شروع میں درود پاک کے فضائل سن سن کر مسلمان قیدی بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے لگ گئے، اور ایسی درود پاک کی برکتیں نصیب ہوئی کہ بہت سے قیدی جلد رہائی پا گئے. اب کفار قیدیوں نے درود پاک کی برکتیں جاگتی آنکھوں سے دیکھے تو بڑے متاثر ہوئے اور دین اسلام کے قریب آتے گئے. الحمدللہ عز و جل 3-4 ماہ کے قلیل عرصے میں 25 نان مسلم قیدی دولت اسلام سے مشرف ہو گئے، اور ان میں ایک 50 سالہ پادری بھی تھا. الحمدللہ. اس کا قصہ یوں لکھا ہے کہ قید کے دوران اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا. ایک رات خواب میں بہت خوبصورت مسجد دیکھی، اندر داخل ہونے کی کوشش کی خواب میں تو دروازہ بند ہو گیا. صبح کسی اسلامی بھائی کے پاس اس نے مسجد نبوی کا تغرا دیکھا، بے ساختہ پکار اٹھا، یہ تو وہی مسجد ہے جو میں نے خواب میں دیکھی تھی. دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اسلامی بھائیوں کا صحیح اسلامی نقشہ دیکھا تو وہ پادری مسلمان ہو گیا، اور اس نے نیت کی کہ قید سے آزاد ہو کر اپنے سارے خاندان کو مسلمان ہونے کی دعوت پیش کروں گا. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، اللہ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.